نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھی درہم خرچ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میلاد کی تعظیم کی، یعنی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اس کی آپ برکتیں اور اس کی آپ فضیلتیں دیکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میلاد النبی پڑھنے پر ایک بھی درہم خرچ کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر ایک بھی درہم خرچ کیا تو گویا وہ جنگ بدر و حنین میں شامل ہوا۔ اب بتائیے، جنگ بدر و حنین میں شامل ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی اور میلاد النبی پڑھنے کا سبب بنا، یعنی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا، تو ایسا شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری جو تابعی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور میں اس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد النبی میں حاضر ہوا اور اس کی تعظیم و توقیر کی تو گویا اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یقینی طور پر اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، یہ تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پر جو کہتے ہیں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے اور فلاں ہے، چنی ہے، چنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، تو ان کے منہ پر یہ تماچا ہے کہ الحمدللہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر اور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دل کھول کر خرچ صحابہ نے کیا ہے، بزرگوں نے کیا ہے، اور انہوں نے اس کے فضائل بتائے ہیں، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بتائے ہیں۔ تو ہم محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اپنے گھروں میں ضرور منائیں، اور جلوس محمدی جہاں پر نکلتا ہو، جہاں پر اجازت گورنمنٹ کی طرف سے مل گئی ہو، وہاں پر نہایت شان و شوکت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ آپ لوگ ضرور نکالیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آخر میں یہی شعر پڑھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔